اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات۔ محترم بھائیو، آج 8ویں روزے کی ہم نے سحری کھا لی ہے، 8واں روزہ رکھ لیا ہے، نماز فجر ادا کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے۔ یہ دن بہت ہی قیمتی ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کا موقع ہے، اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا نیکیوں کا سیزن ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں کہ ان جنت کے جو محلات ہیں ان کے اندرونی حصہ جو ہے، وہاں بندہ بیٹھا ہو تو باہر کا سارا منظر نظر آتا ہے، اور باہر کے ماحول میں ہو تو اندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ یعنی بڑے نفیس محلات ہیں، بڑے عمدہ محلات ہیں۔ ایک عرابی نے، گاؤں کا آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کو ملیں گے، کن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے جو مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعدہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے محلات جو تیار کیے ہیں، اعدہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کرو، ایک دوسرے کو گزرتے ہوئے سلام کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ ان دونوں چیزوں سے محبت پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے دروازے مہمانوں کے لیے بند ہیں، ہماری بیٹھ کے جناب 2 سال وہ کھلتی نہیں ہے، مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی دوست کو بلا کے کھانا نہیں کھلاتے۔ صحابہ کرام اس بات پہ بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، جس گھر سے کھانا کھلایا جائے، دیکھتے ہو نا، وہی کنواں چلتا ہے، اسی کنویں سے پانی آتا ہے جس سے پانی نکلتا ہو۔ جس کنویں کا پانی لوگ نکالنا چھوڑ دیں اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اسی کنویں سے پانی چلتا رہتا ہے جس سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ یہ جتنی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پہ بندہ خرچ کرتا ہے، اتنی ان کے اندر فراوانی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام، پہلے نمبر پر یہ ہے اللہ کی ان جنتوں کو لینے کے لیے، اللہ کی ان جنتوں کا مہمان بننے کے لیے پہلی صفت یہ ہے لمن اطعم الطعام، کہ بندہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نرم گفتگو کرتا ہو، گفتگو کے اندر شیرینی ہو، گفتگو کے اندر مٹھاس ہو، بااخلاق گفتگو کی جائے۔ بدتمیز، بد اخلاق، بد دماغ، متکبر بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ،
نرم گفتگو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ معاف کرنے والے نہ ہوتے، آپ رحم دل نہ ہوتے، آپ اخلاق والے نہ ہوتے، تو فرمایا یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ بیٹھتے، آپ کے پاس نہ آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے جو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، جو آپ کی بات سن لیتا تھا. اللہ اکبر. اس کے اندر اگر ضد نہیں ہوتی تھی، ہٹ درمی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا تھا. تو وَعَلَانَ الْكَلَامِ نرم گفتگو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد کی 6326 نمبر یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صفت یہ ہے وَتَابَعَ الصِّيَامِ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا ہو. نفلی روزے مراد ہیں، فرضی تو سب نے رکھنے ہوتے ہیں. فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے، سوموار کو روزہ رکھتے، جمعرات کو روزہ رکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے. تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے ہو. اللہ اکبر. کیسے وہ لوگ تھے، رشک آتا ہے ان کے اعمال پہ. مجھے حدیث یاد آ گئی، صحیح مسلم میں 928 نمبر حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کوئی ہے تم میں سے جس نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہو. رمضان ہوتا تو سارے نے رکھا تھا، لیکن اس سے نفلی روزے عام دنوں کی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، ہے تم میں سے کوئی جس نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کوئی ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو، کسی نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو، کوئی تم میں سے ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے جنازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، افراتفری ہے. مسلمان ہو تو عید پرست ہو، اس کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے. جنازے کے اندر شرکت کرنے سے بندے کو اپنی قبر یاد رہتی ہے، اپنا جنازہ یاد رہتا ہے، اور مسلمان کا یہ حق بھی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں آج مسلمان کا جنازہ بھی میں نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کوئی ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو. پھر ابو بکر صدیق تیسرے سوال پہ کھڑے ہوتے ہیں، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. کتنے اللہ کی قسم وہ نیکی کے اندر بڑھنے والے لوگ تھے، کتنا ان کو جذبہ تھا کہ کوئی نیکی ہم سے مس نہ ہو جائے. اللہ نے ویسے تو ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر نہیں بنا دیا، کو ان کے اندر خوبیاں تھیں، کو ان کے اندر صفات تھیں، اللہ پاک نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، فرمایا ہے تم میں سے کوئی آج جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، جو مریض کو پوچھنے گیا ہو. ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے، میں نے آج مریض کا پتہ بھی کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ صفتیں جس انسان میں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو آج ہمیں نیکی کا شوق نہیں ہے، آج ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کا، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں ہم مقابلہ بازی کریں گے، وہ آگے بڑھ گیا، لیکن
حضرات صحابہ کرام کی نظر آخرت پہ نظر تھی. ان صفات کا حامل ابو بکر صدیق کتنی شان کے مالک ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے, ایک نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے, ایک صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے. آپ نے الگ الگ بیان فرمائے, یہ صفت کے الگ الگ دروازے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی, اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں, روزے والا دروازہ ان کو بلائے گا, آواز دے گا, روزہ رکھنے والوں میرے اندر سے آ جاؤ. نماز پڑھنے والوں کو نماز کا دروازہ بلائے گا. ہر نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ دروازے آواز دے کے کہیں گے ہمارے اندر سے گزر جاؤ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں اور 8 دروازوں سے اس کو آواز آئے, جس کے اندر ساری صفتیں ہوں 8 دروازوں والی, ہر دروازہ چاہے کہ میرے اندر سے گزر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلائے. مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ کو ان 8 دروازوں کو بلانے والے شخصوں میں اللہ داخل فرما دے گا جن کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی. کتنے بڑے یہ لوگ ہیں, کتنی بڑی اللہ پاک نے ان کو ہمت عطا فرمائی ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو میں حدیث پڑھ رہا تھا, کہ اعرابی پوچھنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے محلات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتابع الصیام, فرمایا کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے. چوتھے نمبر پہ فرمایا وصلی باللیل والناس نیام, فرمایا کہ بندہ نماز پڑھے رات کے وقت والناس نیام, اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. جب لوگ رات کے وقت سوئے ہوں, گھر والے سوئے ہوئے ہیں, مسجد والے سوئے ہوئے ہیں, اہل محلہ سوئے ہوئے ہیں, حاجی صاحب سوئے ہوئے ہیں, جناب سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں, یہ اٹھتا ہے تہجد کے وقت اٹھتا ہے, یہ رات کے وقت اٹھتا ہے, وضو بناتا ہے, مسجد میں آ جاتا ہے, یا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, یہ اپنا رابطہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, فرمایا یہ نماز پڑھتا ہے رات کے وقت, وَالنَّاسُ نِيَامٌ, جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. ایسے وقت کی نماز, ایسے وقت کا قیام, ایسے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ایسے وقت کی دعا, ایسے وقت کی نماز کے اندر ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی جب لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں, گھر والے بھی سوئے ہوئے ہیں. یہ ایک کمرے میں چلا جاتا ہے, ایک کمرے میں جا کے نماز پڑھتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے. فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, نرم گفتگو کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, رات کو نماز پڑھتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. دعا کرو یہ صفتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا ہمیں مہمان بنائے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا, یہ جتنی بھی عبادات بندہ کرتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نہیں, پھر اس نیکی کا فائدہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی بڑی اہمیت ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا, جس بندے نے وضو کیا, صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا میرے وضو کی طرح, وضو ہی میرے وضو کی طرح وضو کیا, جس طرح میں نے وضو کیا ہے. آپ کہیں گے جی سارے وضو ایک ہی طریقہ ہے, ایک طریقہ نہیں ہے, یہ اس طرح کرتے ہیں جیسے شرطیں پوری ہو رہی جناب, یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. یوں ہوتے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد, کونی دھونے کے بعد پھر 3 دفعہ کر رہے ہیں, شرطیں پوری کر رہے ہیں. یا وضو کے اندر جناب یہ پیچھے ہاتھ پھیرتے ہیں, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ گردن کا مسا نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو ہے، آپ نے فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح بندہ وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں بندہ پڑھے. بندہ اپنے خیالات کو دل میں جگہ نہ دے. ایک ہے خیالات کا آ جانا، ایک ہے خود خیالات میں چلا جانا، فرق ہے. بندہ خود بخود خیالات میں نہ چلا جائے. باقی قدرتی طور پہ جو خیالات آتے ہیں اس سے بندہ بندہ مکلف ہی نہیں ہے، بندے کی طاقت ہی نہیں ان خیالات کو روکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو میری طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے. 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں. وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہے. 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی ہے. اتنی بڑی یہ بات ہے. 2 رکعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی. یہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ برکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. صحیح البخاری میں ہے حضرت حذیفہ، یہ دیکھو 2 رکعتیں ہیں، اس کے مقابلے میں دیکھو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ان کا فتویٰ موجود ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی سجدہ کرتا ہے، سیدھا بیٹھتا نہیں، فوراً دوسرے سجدے کے لیے چلا جاتا ہے. سمیع اللہ کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، سجدے کے لیے چلا جاتا ہے. حذیفہ صحابی رسول ہے، یہ اس کو دیکھتے رہے. جب نماز اس نے مکمل کی اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آج آپ کو جلدی تھی یا آپ نماز اسی طرح روز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں، میں تو روٹین کی نماز میں نے پڑھی ہے، روز اسی طرح نماز پڑھتا ہوں. اب سنو صحابی، آج لوگ کہتے ہیں نا جی او یار پڑھنے دو، جیسے کو پڑھتا ہے یار اللہ کو سجدہ تو کرتا ہے نا. یہ دیکھو صحابی رسول کا فتویٰ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے تجھ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کہتا جی مجھے 30 سال ہو گئے، یا 40 سال کا نام لیا، مجھے 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا یاد رکھ، اگر فرمایا یہ آج تک جو تو نے نمازیں پڑھی ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتا رہا اور اسی طرح تیرے موت واقعہ ہوگی، یاد رکھ تیری موت اسلام پہ نہیں ہوگی، تیری موت فطرت پہ نہیں ہوگی. یعنی تیری کوئی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے. 1 دن کی نماز نہیں ہے، 2 دن کی نمازیں نہیں ہیں، 4 دن کی نمازیں نہیں ہیں. کتنی نمازیں ہیں؟ 30 سال کی نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ 30 سال کی نماز میں سے تیری کوئی نماز ہی نہیں ہے، تیری موت فطرت میں نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. یہ دیکھیں صبح بندہ بستر چھوڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یا بندہ رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے. تو میرے بھائیو اتنی بڑی مشقت بھی کرے پھر بھی اس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو، پھر بھی کوئی چیز اس کو نہ ملے، تو میرے بھائیو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھویا. وضو میں آخری حد کون سی ہے؟ وضو میں کتنی دفعہ اعضاء کو دھونا ہے؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، 3 دفعہ کونیاں دھونی ہے، 3 دفعہ منہ دھونا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میرا منہ اچھے طریقے صاف ہو جائے گا، میں 4 دفعہ دھو لیتا ہوں، 5 دفعہ پاؤں دھو لیتا ہوں، زیادہ صفائی ہو جائے گی. اللہ عقل بھی کہتی ہے زیادہ دھونے میں زیادہ صفائی آئے گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 دفعہ سے زائد مرتبہ دھویا، حالانکہ کوئی بات نہیں اس کے اندر ہمیں بظاہر طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے زیادتی کی، اس بندے نے ظلم کیا. ظلم کا لفظ ہے سنن ابی داؤد میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے ظلم کیا اپنے نفس پہ، ظلم کیا اپنی ذات پر. اس نے 3 دفعہ سے زائد دھویا. کیوں ظلم کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو 3 دفعہ تھا، اس نے 4 دفعہ 5 دفعہ کیوں دھویا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کے اندر 2697 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد.
جس بندے نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، نماز پڑھنا بھی ایک عمل ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے، تراویح تہجد پڑھنا بھی ایک عمل ہے، خیرات کرنا بھی ایک عمل ہے۔ فرمایا جس بندے نے کوئی عمل کیا، کوئی بھی نیک عمل کیا، لیس علیہ امرنا، فرمایا اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل باطل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ خیرات یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی ہے، یہ دیکھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت بھی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے، دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی ایک پاؤ بھی چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، ایک پاؤ چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کیا، اپنی مرضی سے آپ نے عبادت کی، وہ آپ کی عبادت پہاڑوں کے برابر ہے، لیکن اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اڑا کے ختم کر دیں گے جس طرح ہوا کے اندر ریت کے ذرے اڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما۔ میرے مولا جن کی امی ابو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں رشتہ داروں، یا اللہ جتنے بھی ہماری برادری کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ سب کی رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا مہنگائی کے اس دور میں لوگ پس گئے، اللہ تو اپنی رحمت کے معاملے فرما، اللہ وافر رزق عطا فرما، اللہ غیب سے مدد فرما، اللہ ایسا رزق عطا فرما ہماری نسلوں سے بھی یا اللہ رزق ختم نہ ہو، یا اللہ رزق کا مالک تو ہے، یا اللہ وافر روزی عطا فرما۔ میرے پروردگار ذات اللہ مرتے دم تک دین پہ قائم رکھنا، یا اللہ عقیدہ توحید پہ قائم رکھنا، اللہ ہماری سستی ہے ہماری کوتاہیاں دور فرما، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ ثابت شدہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گستاخوں میں نہ بنانا، اللہ ہمیں بے ادبوں میں ویسے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں تمام اولیاء اللہ کا، صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات کا، اہل بیت کا ادب کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، والدین اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے پروردگار ذات اللہ اولاد کے صدمے کسی کو نہ دینا، یا اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھنا، سب کی اولادوں کو آباد رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔